بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ سن 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر والٹر روتشیلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ سن 1917 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانیہ تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا اور اس خط میں سلطنت برطانیہ کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی جھلکتا ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے۔ اور سن 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطینی کتنی بڑی تاریخی ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے شریک نہ ہوں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان سماویہ یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار مکمل امن و آشتی کی فضا میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کیا۔ گو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہمارے کلیسا میں نماز ادا کر لیں۔ خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں نے کلیسا میں نماز پڑھی تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادات آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ خلفائے راشدین کی فراست اور رواداری کی مثال کے طور پر یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم جز بن چکا ہے۔ سن 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5% تھے جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شرح میں صہیونی تحریک یورپ میں بھی مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ باوجود یورپ کے لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ستم جرمنوں نے ڈھائے مگر قیمت عربوں کو ادا کرنی پڑی۔ سن 1947 نومبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا اور اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران بہت سے نوآباد یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ سن 1948 میں اسرائیل بنا تو عرب ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ بکھرے ہوئے صہیونی جتھے عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ آدھے فلسطینی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیلی تاریخ دان بینی مورس کے مطابق 34 جگہ عربوں کا قتل عام ہوا۔ بے شمار فلسطینی عرب اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فلسطینی مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی بیرون دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ مجھے آج عظیم قائد محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دوربینی کا پھر سے خیال آ رہا ہے۔ قائد نے کہا تھا کہ مجھے کٹا پٹا پاکستان بھی ملا تو میں قبول کر لوں گا۔ یقین مانیے اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری حالت انڈیا کے مسلمانوں جیسی ہی ہوتی۔ اور تاریخ کی ستم ظریفی بھی ملاحظہ کریں کہ 2 ریاستی فارمولہ جسے عربوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ عربوں نے لیلا خالد، جورج حباش اور ابو اندال جیسے حریت پسند پیدا کیے تو انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ سن 1980 کی دہائی میں یاسر عرفات نے مسلح جدوجہد کی بجائے بات چیت کا اسلوب اپنایا۔ سن 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ یاسر عرفات اور اسحاق رابین کو نوبل انعام امن انعام تو مل گئے مگر فلسطین میں نہ امن آیا اور نہ ہی فلسطینیوں کو حق خود ارادیت مل سکا۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلام کے مابین تنازع سمجھتے ہیں اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکزی باب ہے۔
لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غاصب صہیونیت اور انسانیت کے درمیان جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 میں فلسطینیوں کے قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے جتنے کہ مسلمان، اور آج بنیامین نیتن یاہو کی حکومت ایک متعصب صہیونی حکومت لگتی ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اپنے وطن واپس نہ آ سکے۔ اسرائیلی بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1 ہے، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے ہاں آباد کریں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئی ہیں اپنے اصلی گھروں کو لوٹنے کے حقوق سے محروم کیے جائیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین، اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کے واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ اور مجھے نزار قبانی کی نظم یاد آ رہی ہے جو فلسطینی مہاجر کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہے: اب میرے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اے مجاہدوں مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ میں اپنی کھوئی ہوئی سائیکل تلاش کروں گا، میں اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا، اے مجاہدوں مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ جتنے فلسطین آج ایسٹ بینک یعنی دریائے اردن کے بائیں کنارے رہ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ لارڈ بلفور نے یہ مختصر مگر ظالم خط 2 نومبر سن 1917 کے دن لکھا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا کہ 2 نومبر ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محترمہ، آپ کو فخر کس بات کا ہے؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 100 سال پہلے ایک پرامن، مہذب اور شاندار ماضی والی قوم کا مستقبل تباہ کر دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو فخر اس بات پر ہے کہ 3 عظیم ادیان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیے گئے؟ اللہ اکبر۔